مفتی صاحب چونکہ انسان کی پہچان ہی اخلاق ہوتے ہیں تو ہمارا قرآن اللہ کا کلام اخلاق حسنہ کے حوالے سے کیا تعلیم دیتا ہے؟ قرآن عظیم تمام چیزوں کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور اخلاق چونکہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہے، بغیر اخلاق کے کوئی آدمی ہے ہی نہیں۔ اللہ، خواہ وہ اچھے ہوں کہ برے ہوں، عادت جو ہوتی ہے اسی کو خلق کہا جاتا ہے، اخلاق ہے۔ اب یہاں پر اخلاق حسنہ جو ہم کہتے ہیں یہ تو بلند اور اچھے اخلاق، واہ، لیکن انسان کے جو کیریکٹر ہیں جس سے وہ پیدا ہوا ہے، ساتھ میں اس کی عادتیں بھی لگی ہوئی ہیں اس کے ساتھ، تو بغیر عادات کے، بغیر اخلاق کے کوئی انسان ہے نہیں۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ انسان کی زندگی کو کسی ایک سائنسدان نے بتایا تھا کہ اگر یوں سمجھ لیں کہ کسی کی بلندی اور اس کے قد کو پہچاننا ہو تو کیسے؟ اس نے بورڈ پر ایک لکھا، کہا کہ یہ انسان اخلاق ایک نمبر ہے اس کے، واہ واہ، اخلاق میں اگر اچھا ہے تو یہ ایک نمبر ہے، اور اس کے بعد ایک صفر لگایا، زیرو، کہا کہ علم والا ہے تو یہ 10 گنا زیادہ ہے، واہ واہ، اچھے اخلاق کے ساتھ علم والا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور صفر لگایا کہ یہ بلند منصب والا بھی ہے اور اس کے ساتھ اخلاق اور علم، تو 100 نمبر ہیں اس کے۔ واہ، صفر ایک اور بڑھ گیا، صفر اور ایک بڑھ گیا، تو اس نے بڑھایا۔ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ ایک کیا تھا؟ اخلاق۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر تھا علم، اور پھر تیسرے نمبر پر تھا اس کا منصب۔ اب اس نے کہا کہ یہ دیکھو 100 نمبر کا انسان ہے، اب اس میں سے اس کا علم بھی رکھتے ہیں اور اس کا منصب بھی رکھتے ہیں اور یہ ایک ہٹا دیتے ہیں، کیا بچا؟ پھر صفر بچا۔ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ انسان سے اخلاق کو ہٹا دیا گیا تو صرف صفر ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت انسان صفر ہے، واہ واہ واہ، بغیر اخلاق کے انسان نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، تو پھر قرآن پاک ان بلند اخلاق کو سکھانے کے لیے آیا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے۔ اور ایک بہت اہم بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اخلاق ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، دنیا کا دستور ہے، اگر آپ ایک کمپنی کا موبائل استعمال کر رہے ہوں، مثال کے طور پر سیمسنگ کمپنی ہے، تو اس کے استعمال کے طریقے آپ اس کی کمپنی سے ہی پوچھیں گے۔ بالکل صحیح ہے، دوسری کمپنی والا کیوں اس کے طور طریقے بتائے کیسے چلے؟ دنیا کا واشنگ مشین جس نے بنایا ہے اس کا کیٹلاگ ساتھ میں بھیجتا ہے کہ اس کے یوز کے طریقے کیا ہے۔ بہت اچھا۔ تو جو شخص جس چیز کو بنایا ہے وہ اس کے استعمال کے طریقے بہتر جانتا ہے، تو اب انسان کو جس نے بنایا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کو اچھے اخلاق کسے کہا جاتا ہے، کیا کہنے مصطفیٰ، سبحان اللہ، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیز مناسب ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان سبحان دہ۔ اللہ، تو قرآن ساتھ میں رکھا ہے، تمہاری زندگی کے طور طریقے اور اسلوب جو ہے تمہیں اس سے سیکھنا ہے۔ اسی لیے دیکھیں آپ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ سیدھے کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق تو پورا قرآن ہے۔ واہ 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 واہ، تو یہ انسان کے جینے کے طور طریقے اسلوب یہ پورے قرآن نے بیان کیے کہ ہمیں قرآن کیا بتاتا ہے اخلاق۔ بہت خوب مصطفیٰ، رب تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، لہجہ انسان کا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے عربی کا ایک مشہور قول ہے، جراحۃ السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان سے یہ جو زخم پڑتے ہیں نا، اس کو لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ آج عربی کے محاورے میں ہے، تلوار سے دیا ہوا زخم سوکھ سکتا ہے، زبان سے دیا ہوا زخم نہیں سوکھتا۔ نوجوانوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ بات چیت کے سلیقے آپ صحیح کر لو۔ قرآن کہتا ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اپنی آواز کو دھیمی رکھ کر بات کرو۔ جو چیخ چلا کر کے بات کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا رب تعالیٰ نے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ پھیر کر کے بات مت کرو۔ آج کی دنیا کا اسٹائل ہے کہ بات کرنے والا اس طرف دیکھ رہا ہے اور پیچھے سننے والا کھڑا ہے، اس کو اسٹائل کہا جاتا ہے۔
آگے چلتے ہوئے وہ بات کرتا رہے گا، پیچھے والا سنتا رہے گا. یعنی یہ غرور و تکبر کی علامات ہے. فیس ٹو فیس بات کرو، سامنے کہ چہرہ پھیر کر کے بات کرنا، یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. یہ قرآن پاک میں موجود چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ اس کے علاوہ زمین پر اکڑ کر مت چلو. قرآنی اخلاق ہیں یہ کہ نہ تم زمین کو چیر سکتے ہو، نہ پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. تمہارے اکڑنے سے کچھ ہوگا نہیں. غرور و تکبر کے ساتھ آج کل جو بہت سارے نوجوانوں کے چلنے کے انداز دیکھتا ہوں، سینہ اس طرح سے تان کر کے چلنا یا اظہار کرنا اپنی طاقت کا، یہ غرور کے انداز میں آتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند چیز ہے. ان اخلاق سے نوجوانوں کو آج بچنے کی ضرورت ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملا تھا